وأصحابه الأصفياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی قابل قدر شرکائے اجتماع، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے حالات اور اس کے ضروری متعلقات کے متعلق میں نے گزارش کی تھی. جب اللہ تعالی نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو باقاعدہ طور پر اپنی نبوت و رسالت کے اعلان کا حکم کیا، ارشاد ہوا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اے میرے محبوب، لوگوں کے دروازے پر جائیں، ان کی محافل میں، مجالس میں جا کر میری وحدانیت کا اعلان کریں، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں، اور عقیدہ قیام قیامت کا اعلان کریں. بارہا گزارش کر چکا ہوں کہ یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. اللہ کے قرآن نے عقائد کے باب کے اندر انہی تینوں باتوں پر زور دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، حضور اکرم اللہ کے سچے نبی، برحق نبی اور آخری نبی ہیں، اور ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے اللہ کی خدمت عالیہ کے اندر پیش ہو کر زندگی کے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر قریشیوں کو دعوت دی، یا معاشر القریش، اے قریشیوں، آؤ ذرا غور سے میری بات سنو، تم بھی قریشی میں بھی قریشی، میرا بچپنا تمہارے اندر گزرا، میری جوانی تم نے دیکھی، تم نے میرے ساتھ معاملات بے شراء کی، یہاں تک کہ آج 40 سال میری عمر ہو چکی ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کردار کے اعتبار سے کیسا پایا ہے؟ تمام نے جواب دیا، جربناک مرارا، ہم نے آپ کا کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، ما وجدناک الا صادقا او صدقا، رسول اللہ ہم نے کبھی آپ کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اللہ کے پیغمبر آپ سچے ہیں۔ اب حضرت نے وہ اپنا اصل دعویٰ پیش کیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، پھر یہ میری بات مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کے لیے انتہائی پریشان کن نظریہ و عقیدہ تھا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ جیسے عظیم گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، مختلف قبائل نے اپنے مختلف معبود بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین سواد کے ساتھ ایک دن حضور اکرم کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سناؤ آج کل کتنی خداؤں کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، 6 میرے معبود زمین کے ہیں اور ایک معبود آسمان والا ہے۔ یعنی لوگوں کے عجیب نظریے تھے، یہ نفع دیتا ہے، یہ نقصان دیتا ہے، یہ عزت دیتا ہے، یہ ذلت دیتا ہے، یہ کاروبار میں برکت کا سبب بنتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیٹا دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ حیات دیتا ہے۔ قربان امام الانبیاء کی دعوت پر حضور آئے تو فرمایا اللہ ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے الا اللہ، سب کچھ کا مالک ایک اللہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ، آؤ میری بات مان لو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، یہ جملہ آتا گیا، کل پاؤں تلے پلکے بچھانے والے آج کانٹے بچھانے لگے، کل محمد کہنے والے آج مزمم کہنے لگے، کل آمنہ کے لال سرکار دو عالم کو
عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے آج میلی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ یہ قوم جناب ابو طالب کے پاس گئی، ابو طالب یہ تیرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، اسے کہو لوگوں کے دروازے پر جا کر، مجالس میں جا کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہ کیا کرے، چلو جو اس کے دروازے پر آئے بڑی خوشی سے توحید کی مے پلا دے، لیکن ہمارے دروازوں پر آ کر یہ کہنا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ ہے، ہمیں تیرا منہ کھاتا ہے، ورنہ ہم نعوذ باللہ محمد کریم کو قتل کر دیتے۔ آئے جناب ابو طالب سید الکونین کے پاس، میرا بیٹا میں تیرے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء شکل کو دیکھ کر پہچان گئے، فرمایا چچا آج گھبرائے ہوئے ہو؟ بیٹا میں کیوں نہ گھبراؤں، میری داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے میرے بال سفید ہیں، بازو میرے کمزور ہو چکے ہیں۔ اہل مکہ نے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بھتیجے کو روک دو، وہ ہمارے دروازوں پر آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہ کیا کرے، ورنہ نعوذ باللہ اسے قتل کر دیں گے۔ اے میرا بیٹا میں بڑھاپے کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا کہ مکے کی گلیاں تیرے خون سے آلودہ ہوں، یہ جملہ کہہ رہے ہیں پریشان ہو کر۔ امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں، فرمایا چچا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اکیلا محمد ابن عبداللہ نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، جس اللہ نے میرے سر پر تاج رسالت رکھا ہے، اللہ تعالیٰ خود لاج رکھیں گے۔ دست طلب نہ دارم تا کام من برآید، یا تن رسد جانا یا جان تن برآید، میں جان کی بالی تو لگا سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اب دور شروع ہوا ابتلا کا، شیعہ ابی طالب کا محاصرہ۔ لین دین بند، صحابی کہتا ہے بھوک کا یہ حال تھا کہ ایک دن میرے پاؤں تلے کوئی چیز آئی وہ میں نے چپ کر کے کھا لیا، آج تک پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ ایک دن جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ آئی امام الانبیاء کی خدمت کے اندر، آقا آج اتنی عرصہ ہو گیا کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں اپنے وجود پر بھوک برداشت کر سکتی ہوں، آپ اپنے جسم پر بھوک برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب آج کئی دن سے میری بیٹی زینب بھوکی ہے، رقیہ بھوکی ہے، ام کلثوم کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو تیرائے، فرمایا صبر کرو اللہ آسانی فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ آندھی چلی، بیری کے پتے اندر آ گئے، سید الکونین نے گود میں لیے، فرمایا زینب بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، رقیہ کھا لو، ام کلثوم کھا لو، ان مع العسر یسرا۔ او عقیدہ توحید کو در در پر برباد کرنے والے لوگوں، ذرا دیکھو تو صحیح کتنی تکلیفیں برداشت کی حضور نے عقیدہ توحید کی خاطر۔ مجنون ہے جس کی عقل کا مقابلہ کائنات کی عقل نہیں کر سکتی۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھٹکا، کون ہے دروازے پر؟ باہر آئے تو مکہ مکرمہ کا مشہور دم کرنے والا ضماد کھڑا تھا۔ حضور نے دیکھا اور فرمایا ضماد تم کیسے آئے میرے دروازے پر؟ اس نے کہا جی مجھے ابو جہل نے بھیجا ہے
وہ کہتا ہے کہ محمد کریم کی عقل کو کچھ ہو گیا ہے، مجھے ایک دم آتا ہے، وہ میں دم رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب حضور کے تحمل پہ قربان جاؤں، مجھ جیسے لاکھوں محمد عمر قربان ہو جائیں سید القونین کے جوتے مبارک کے تلوے کی مٹی کے اوپر، اب مجھے کوئی آ کر کہے میں نے سنا تو پاگل ہو گیا ہے، تو کیا رد عمل ہوگا؟ اپنے شاگرد کو کہوں گا دھکے دو اسے، بیٹے کو کہوں گا بھگاؤ اسے؟ کائنات کا بادشاہ، انبیاء کا خطیب، جس کا مقابل نہ پیدا ہوا نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا، عقل کے اندر کمال رکھنے والا، نبی کریم مسکرا پڑے، اچھا میرے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہو گیا ہے؟ یہ کہتے تو ایسے ہی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اور مکے والے مجھے مجنون کہتے ہیں وہ بات تجھے سنا دیتا ہوں، اگر مجنون میں ثابت ہو جاؤں دم تو رکھنا، اور اگر مجنون تو ثابت ہو جائے گا تو دم میں رکھوں گا۔ زماز نے کہا بات تو پتے کی آپ نے بالکل ٹھیک ہے۔ امام الانبیاء کی سیرت نگاہ لکھتے ہیں سید القونین ایک آدمی کے سامنے خطبہ توحید دینا شروع ہوئے۔ آج میں معلوم کرتا ہوں مسجد میں کتنی بچے بیٹھے ہیں، کتنی نوجوان ہیں، کتنے سننے والے ہیں۔ جاؤ دیکھو مجمع کیسا ہے۔ خطیب الانبیاء امام الانبیاء ایک آدمی کو خطبہ دینا شروع ہوتے ہیں، فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اپنے مدعا اور مقصد پر آئے، فرمایا وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بعد یہ جملہ کہا زارو قطع زباد رونے لگ گیا۔ وہ جو آیا تھا دم کرنے کے لیے، نبی کریم کی رس گھولتی آواز کا قیدی بن گیا۔ کہتے اعد کلماتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کلمے پھر ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا نے پھر خطبہ شروع کیا۔ جب وَنُؤْمِنُ بِهِ تک پہنچے، چے شد یا رب کہ زاہد بر در خانم رقصد، نظر بر روح ساقی دارد و رندان رقصد، رو رہا ہے اور کہتے محمد کریم آپ مجنون نہیں، مجنون تو میں ہوں، مہربانی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ فرمایا پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تمام تکالیف عقیدہ توحید کے اعلان کے بعد، ورنہ مکے والے تو حضور کو صادق و امین مانتے تھے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے بار بار۔ کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر ایک پتھر کھڑا ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسے آنکھیں دیں گے، اللہ اسے زبان دیں گے، اور یہ بولے گا کہ فلاں شخص نے فلاں نیت سے مجھے چوما تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے حجر اسود کو چوما یوں سمجھے کہ میں نے اللہ کے ہاتھ کو اوپر بوسہ دیا ہے۔ بڑا عظیم پتھر۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کعبۃ اللہ کے کونے کے اندر یہ پتھر رکھے کون؟ یہ اعزاز کسے حاصل ہو؟ ایک قبیلے نے کہا میرا سردار رکھے گا، دوسرے نے کہا نہیں میرا سردار رکھے گا، تیسرا بولا ہرگز نہیں، یہ حق ہمارا ہے۔ جو پانی کی راہ پر لڑتے تھے
حجر اسود تو بہت بڑا مسئلہ تھا. اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ایسا کرو، لڑتے نہیں ہیں، بیٹھ جاؤ انتظار کے اندر. کل سب سے پہلے جو شخصیت حرم بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر داخل ہوگی، اس سے فیصلہ کروائیں گے. سبحان اللہ. علماء کرام لکھتے ہیں مقدر جاگا، سب سے پہلے سید الکونین داخل ہوئے. اب آمنہ کے لال کو علم ہی نہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں. آ گئے حضور، فیصلہ فرمائیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا کس چیز کا؟ جی حجر اسود کون رکھے؟ یہ قبیلہ کہتا ہے میرا سردار، یہ کہتا ہے میرا سردار. تلواریں نکلی ہوئی ہیں، قربان جاؤ حضور کی فراست پر. آمنہ کے لال نے رحمت والی چادر بچھائی، اپنے دست کرم سے حجر اسود کو اٹھایا، اندر رکھ کے فرمایا تمام قبائل کے سردار یہ میری چادر پکڑ لو، جا کر کعبۃ اللہ کے کونے کے ساتھ رکھ دو. سبحان اللہ. اور حضور نے خود اٹھا کر حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے کونے میں لگا دیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھول نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. یا لڑائیاں تھی یا سب نے کہا حضور جو آپ نے فیصلہ کیا بالکل ٹھیک. صادق ہے حضور، امین ہے حضور، ان جیسا مکے میں کوئی نہیں. لیکن جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، وہ بس آپ بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ تفلحون. فرمایا لوگوں اعلان کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب حال کیا بنا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا مکہ مکرمہ کے اندر، میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل چہرہ، 14ویں رات کا چاند مقابلہ نہ کر سکے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر چل رہا ہے اور کہہ رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے پیچھے پکی عمر کا آدمی، وہ بھی غضب کا سین، کہتا جا رہا لوگوں اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے مکے والوں سے پوچھا وہ پہلا کون ہے پچھلا کون ہے؟ انہوں نے کہا جو آگے اس کا نام محمد ہے، جو پیچھے اس کا نام ابو لہب ہے. بس لا الہ الا اللہ آتا گیا، قوم بگڑ دی گئی. یہ ہمارا 360 کچھ نہیں، یہ لات منات عزا کچھ نہیں، یہ حبل کچھ نہیں کر سکتا. بھائی مصطفیٰ کہہ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کون کرتا ہے؟ بولو. نفع، نقصان، عزت، ذلت، بارشیں، نفع، نقصان، موت، حیات، بیٹا، بیٹی، یہ حضور کا اعلان تھا اور مشرک بگڑتا جا رہا تھا. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر تشریف لے آئے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اللہ سارا کعبۃ اللہ بتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے 360. میرے محبوب نے اپنی چھری مبارک کے ساتھ ایک ایک بت کو توڑا،
ایک ایک بت کو توڑا. عمارت اونچی ہے, کچھ بچ گئے. فرمایا علی المرتضی آ جا, میرے کندھوں پر سوار ہو کر تو توڑ. ایک مغالطہ دور کرتا جاؤں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہونے والا یہ علی زینبی تھا, حضرت زینب کا بیٹا تھا علی, نہ یہ علی ابن ابی طالب ہی تھا. بات سمجھ آئی؟ خدا جسے عزت دے میں کیوں انکار کروں؟ اللہ نے جناب حیدر کرار کو یہ عزت بخشی ہے کہ حضرت علی محمد کریم کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں, میں کیوں انکار کروں؟ اللہ نے جناب حسن و حسین کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ نانا کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں, میں کیسے انکار کروں؟ اور اللہ نے ابو بکر کو یہ عزت بخشی ہے کہ حضور ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہوئے, میں کیسے انکار کروں؟ فرمایا علی آ جاؤ, میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. بقیہ بت حضرت علی نے توڑے. قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دیا کہ نبی اور علی بت توڑنے والے ہیں, بت جوڑنے والے نہیں ہیں. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے مکہ مکرمہ کے اندر تحمل نبوت کے بعد اعلان شروع کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. قوم بگڑتی گئی, حضور زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہوتے گئے. قرآن کریم نے عجیب عجیب انداز کے اندر اپنی وحدانیت کو بیان کیا, اللہ کی وحدانیت کو. توجہ میری طرف. فرمایا یا ایھا الناس, اے اولاد آدم, اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں, زبانیں خاموش نہ رہیں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے اولاد آدم, عبادت کرو اپنے رب کی. گرامی قدر احباب, عربی میں رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. ماں تربیت کرتی ہے بیٹی کی, باپ تربیت کرتا ہے بیٹے کی, پیر تربیت کرتا ہے مرید کی, استاد تربیت کرتا ہے شاگرد کی. میں نے گزارش کی, میرا اللہ ہمارا رب ہے کون؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا. مولوی جی تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا. ملک صاحب تو ایک ایسے پانی سے بنا, اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید, جسم سے باہر آ جائے خاص حالت کے اندر غسل واجب. اب ذرا کاریگر کی کاریگری دیکھ. فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. توجہ, انسان تو ایک ناپاک پانی کی بوند تھا, میں نے اسے خون بنایا. خون تھا, گوشت کا لوتھڑا بنایا. گوشت تھا, میں نے ہڈیاں جوڑی. ہڈیاں تھا تو, فکسونا العظام لحما, پھر میں نے گوشت اور پوست کی چادر چڑھا دی. ماں نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. سب کہتے ہیں پتہ نہیں بچہ زندہ ہے یا مردہ. اگے پھردہ کوئی نہیں, حرکت نہیں کرے دا, وٹ نہیں دے دا. جاؤ لیڈی ڈاکٹر کے پاس, جاؤ کسی اچھی دائی کے پاس. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر, میں نے اس کے اندر پیاری پیاری روح پھونک دی. اب ماشاءاللہ وہ حرکت کرنے لگیا.
جو مقدر تھا ماں کے پیٹ کے اندر رہا. توجہ میری طرف ذرا. جب آیا گود کے اندر، اب اللہ فرماتے میرا بندہ ذرا دیکھ تو صحیح، فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہے کوئی گندے قطرے پہ ایسی پیاری شکل بنانے والا؟ بولو کون؟ اور اونچا کون ہے ناپاک قطرے پر انسان کی پیاری شکل بنانے والا؟ اب ماشاءاللہ امی کی گود کے اندر ہے بچہ، پیاری پیاری آنکھیں ٹیمک ٹیمک ہے جی، منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے میرا اللہ. ماں کے پیٹ میں تھا، ناف سے غذا ملی، پیدا ہوا دائی امی نے نعرہ کاٹ دیا، کھانے کا راستہ بند. دنیا کی کوئی چیز میرے مزاج کے موافق نہیں، گندم میں نہیں کھا سکتا، چاول میں نہیں چبا سکتا، مرچ میں استعمال نہیں کر سکتا، نمک میں نہیں کھا سکتا، میرا نظام انہضام کمزور. فرمایا فکر نہ کر، اماں کے سینے کے اندر دودھ کی نہریں جاری کر دوں گا، ضرورت کے مطابق میٹھا. ذرا قرآن کو سنو، ضرورت کے مطابق گرم، ضرورت کے مطابق ٹھنڈا. ہو گئے 2 سال، اللہ فرماتے ماشاءاللہ اب مولوی جی کھانے کے قابل ہو گئے، چھوڑ دو ماں کا دودھ حرام. خان صاحب دودھ حرام ماں کا. بیٹھا ایک دن، دل میں خیالات ہے یا اللہ، بچہ تھا دودھ پیتا تھا، اب بڑا ہو گیا ماں کا دودھ حرام، لیکن دل تو دل ہے، دل چاہتا ہے میں دودھ پیوں. اوپر سے آواز آتی ہے فکر نہ کر، ان لکم فی الانعام لعبرۃ. سامنے دیکھ بھینس جا رہی ہے، منہ کالا، سینگ کالے، چمڑا کالا، ند کالا، سارا وجود کالا. ان لکم فی الانعام لعبرۃ. تو میرا کام کر میں تیرا کام کروں. جاتی ہے مشکید خالی دودھ کے، جب واپس آتی ہے مشکید دودھ کے بھرے ہوئے ہے. یا اللہ یہ دودھ ہے کہاں؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم. توجہ، ادھر گوبر کا خزانہ، ادھر خون کا خزانہ. گوبر کو اجازت نہیں بدبودار کرے، کہیں میرا بندہ ناک نہ چڑھائے. خون کو اجازت نہیں لال کرے، میرا بندہ نفرت نہ کرے. من بین فرث و دمن ودمن لبنا خالصا. میں نے تجھے خالص دودھ دیا، اگر بال ملا تیرا ملا، خس و خاشاک ملے تیرے ملے، پاؤڈر شاؤڈر رلائے تو تائیں رلائے، پانی ملایا تو تو نے ملایا. لبنا خالصا سائغا للشاربین. پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار. فرمائے میں نے یہ سارے تیرے لیے انتظام کیے. کھیتیاں سب سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ فرماتے سب کچھ تیرا. ذرا ابھی میں نے ابھی قرآن پڑھنا ہے. سب کچھ تیرا. مکھن تو کھا، اللہ نے ایک دن ایک تولے جتنی کبھی نہیں کھایا. دودھ تو پی، اللہ کے فرشتوں نے کبھی ایک گھونٹ نہیں پیا. یہ کیلے سنترے میٹھے آم، اللہ فرماتے سب کچھ تیرا. توجہ فرمانا، یہ اناج
تربوز، خربوزہ، میٹھے انگور، سیب، سب کچھ تیرے. ساری صورت بقرہ کا سر ایک فقیر بدنا دے گئی وہ جے لیو گال کری جنا آدھے حضرت صاحبہ منہ وچ پانی نہ آگے اور انہیں چیزیں دا نہ چاہتے منہ وچ پانی آدھا بے کوئی نہ. اللہ فرماتے سب کچھ تیرا، بس میرا ایک ہی مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو بھائیوال اور شریک نہ کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید. فرمائے سب کچھ تیرا ہے، بس میرا ایک مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تیرا مالک میں ہوں، کسی اور کو نہ سمجھنا. تیرا خالق میں ہوں، کسی اور کو نہ. تیرا پالک میں ہوں، کسی اور کو پالک نہ سمجھنا. جب سجدہ کرنا ہو میرے دروازے پہ آنا، جب منت ماننی ہو میرے نام کی ماننا، جب چڑھاوا چڑھانا ہو میرے نام کا چڑھانا، جب طواف کرنا ہو میرے دروازے کا کرنا، اور جبیر نیاز جھکانی ہو تو میرے دروازے پر جھکانی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جب یہ توحید کا بیان ہوتا ہے اب ایک آواز اٹھتی ہے. سنا تھا نا تو نے واز بیان سنا تھا نا مولانا کا؟ یہ بیان تو سنا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا یہ اللہ اللہ کی رٹ لگا کر پیروں کا انکار کر رہا تھا. یہ جو کہہ رہا تھا کہ بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، نفع نقصان اللہ دیتا ہے، موت حیات اللہ دیتا ہے، سجدہ اللہ کا ہے، منت اللہ کی ہے، منوتی اللہ کی ہے، دعا اللہ کی دربار میں ہوتی ہے. تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ نہیں مولوی صاحب پیروں کا انکار کر رہا تھا. میں منبر نبی پر بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے ولی کے پاؤں کا جوتا ہو محمد عمر سر کا تاج بنائے گا. سچے ولی کے پاؤں کی مٹی ہو محمد عمر آنکھوں کا سرما بنائے گا. اور کون بے وقوف ہے جو اولیاء اللہ کا انکار کرے؟ جب قرآن شان بیان کرتا ہے پروردگار عالم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ. جس طرح توحید پر آپ نے سبحان اللہ کہی، اولیاء کی عظمت پر بھی ویسے ہی بولنا چاہیے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرے ولی ہیں نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کا غم. آنکھیں بند کرنا ان کا کام، جنت کے دروازے کھول دینا اللہ کا کام. میں تو کہتا ہوں ولیوں کے سوا گزارا نہیں. خواجہ سے فرماتے ہیں پیر شریعت تے پیر طریقت، یارو پیر واقف منزل دا، پیر کلاتا صاف کرے کل میلا شیشہ دل دا. رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ رہوے دل دا. غلام فریدہ کئی پوہرے برباد تھے بن پیر رب نہیں ملدا. ولیوں کے دروازے پر آئیں گے نبی کی سنت ملے گی، نبی کے دروازے پہ آئیں گے اللہ کا دین ملے گا. لیکن ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ قرآن والا ہو، عمل محمد کی سنت والا ہو. کیویں بھائی یہ پیر پوچھ دے کے کوئی نہ ایجا ولی ہوئے یا نہ ہوئے جدا عقیدہ قرآن والا ہوئے. اور ڈالے جو ہومن دمی منجیاں لے گھنٹیاں جو تو میں کو آکھ میں کو پیر بنا ای کو بھی میں نہیں بنا دا. اللہ نے تے کو کہ جا سونا انسان بنائے
سر تو پیرے تک من لوہے دے اندر جکڑیا ودی جیندے تے میں کو آگ بھئی کو ولی مانی کو میں نہیں بنے گا. میرے واسطے ولایت دی کسوٹی ہے نبوت دی سنت. ولیوں ہوں دے کو دیکھو اذا رؤو ذکر اللہ اللہ یاد آوے. ٹائم مختصر ہے, موضوع میرا لمبا ہے, میں تھوڑا سا اس طرف آ رہا ہوں کہ ولیوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. جو اللہ کے ولی ہیں, ایسے ولی جن کا منکر کافر ہے, یقین کریں میرے اوپر, اعتماد فرمائیں. اصحاب کہف یہ نبی نہیں, یہ ولی ہیں. تذکرہ قرآن میں آ گیا. جو ان کا انکار کرے گا کافر ہے, کیونکہ ان کا انکار قرآن کا انکار بنتا ہے. ہن تو میں ای میں نہیں سنے دا جی میں تساں بیٹھے ہوئے سنن کیتے, تھوڑا 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 ذوق کے ساتھ اللہ سناؤ ذرا اللہ کا نام. اور قرآن کہتا ہے چند لوگ ہیں اصحاب کہف. بادشاہ ہے بت پرست, بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے آؤ میرے بت کو سجدہ کرو. چند اللہ والے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے جملہ بڑا عجیب کہا, وہ سنو گے تو پتہ چلے گا کہ ولیوں کا عقیدہ کیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. ایک مستقل سورت کہف. چند نوجوان اللہ والے بادشاہ بت پرست کہتے ہیں سجدہ کرو تب جان چھوٹے گی. قرآن کہتے ہیں یہ نوجوان ایک طرف کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بادشاہ سن لے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. یہ ہے ولی کا عقیدہ, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. تھے بڑے گھر کے نوجوان, کہتے جاؤ سوچ کے آؤ کہیں میرے مظالم کو برداشت نہ کر سکو. قرآن کہتے چل پڑے یہ فقیر. تو جو راستے میں ایک چرواہا کھڑا تھا, اس نے جاتے دیکھا, کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اب یہ نوجوان کہتے ہیں پتہ نہیں کس مصیبت کا مارا ہے, ہمارا راز فاش نہ کر دے. سمجھ گیا, اس نے کہا گھبراؤ نہیں, جو عقیدہ تمہارا ہے وہی عقیدہ میرا ہے. اصحاب کہف کا کتا تھا, قرآن کہتے وہ بھی چل پڑا. بٹے مارتے ہیں, اور سے توجہ کری, روڑے مارتے ہیں, بھگاتے ہیں کتے کو. علماء مفسرین لکھتے ہیں جب بڑا تنگ کیا انہوں نے کتے کو بھگانے کے لیے, اللہ نے بولنے والی زبان دے دی. وہ کتا کہتے ہیں مجھے نہ بھگاؤ, میں بھی ایک کا پجاری ہوں, غیروں سے بیزار ہوں میں. قرآن کہتے ہیں چلتے 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 پہنچ گئے غار کے اندر, کہف کے اندر. اللہ تعالیٰ نے رحمت والی تھپکی نیند کی دے دی. دن گزرا, 2 گزرے, 3 گزرے, 4 گزرے, جو مقدر تھا سوئے رہے. آنکھ کھلی
ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کم لبستم، سننا ذرا، قرآن نہ ڈھیلا نہ ڈھیلوں کا یار، خود بھی مضبوط ہے اور یار بھی مضبوط لوگوں کا ہے۔ کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو غار کے اندر؟ دوسرے ولی کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ یہ میں کوئی راوی کی روایت یا تاریخ کا جھوٹ نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن ہے۔ کم لبستم، کتنا ٹھہرے ہو غار کے اندر؟ دوسرے ولی کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ کیوں؟ جب یہ غار میں داخل ہوئے تھے سورج طلوع ہو رہا تھا، جب آنکھ کھلی سورج غروب ہونے کے قریب تھا، اسی سورج کو دیکھ کے کہہ رہے لبسنا یومن او بعض یوم۔ او کوٹدو کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فقیر کی زبان سے توحید سننے والوں، جب انہوں نے کہا ایک دن، رحمت مسکرا پڑی، اوپر سے آواز آتی ہے ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 300 سال پورے گزر چکے ہیں، چوتھی صدی کے 9 سال گزارے بیٹھے ہو۔ انہیں کیا کیے؟ ایک دن۔ اللہ فرماتے ہیں ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، 300 سال پورے، 9 صدیاں اوپر۔ میں نے رب کے سامنے ہاتھ جوڑے، میرا اللہ یہ تو بیچارے تھک گئے ہوں گے، دسمبر کی رات ہوتی ہے، آدمی سوتا سوتا تھک جاتا ہے، کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ، اور جو 309 سال سوئے، یا اللہ وہ تو تھک گئے ہوں گے۔ انہیں دیتے پاسے لگ گئے حسن، اتو آواز دیے نا میرے ولی جوہن، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اپنے ولیوں کے پہلو اپنی رحمت کے ساتھ خود بدلتا رہا۔ 309 سال واقعہ آگے جا رہا ہے، لیکن میں نے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ولی ہیں، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے۔ جھنگ کا شہزادہ حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یقین دانم درین عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو، میرا تو دعویٰ ہے ولی مشرک ہو نہیں سکتا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ولی بن نہیں سکتا۔ سنیے اللہ کے ولی کی کلام، فرماتے ہیں یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ میں نے کہا باؤ سلطان یہ تو فارسی ہے، تے میں ہاں جٹ کوٹ دودا، پتہ نہیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں نال یقین کمال مکمل، اے گل ثابت ہوئی ہو روحے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ روحے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو۔ ادھر ایک اللہ والا سویا ہوا ہے، کوٹ مٹھن کا شہزادہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آپ فرمائیں پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار۔ کیسا جملہ ہے، پیر پیغمبر بانے تیرے، یعنی پیر بھی تجھ سے مانگتے ہیں، پیغمبر بھی، پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار،
اوگڑ ہاری کہیں نہ کم دی تیں بن کون کچاویں پار بی حشردہ رات کا بردی سرتے کڑکے باری بار چوریوں جاریوں استغفار شالا بخش رب غفار. اور حضرت کا ایک اور جملہ ہے بڑا عجیب، تو جو کرنا بھائی، فرماتے ہیں ہے یہ جو حضرت کا کلام ہے نا، اس میں انہوں نے فن شاعری کی انتہا کر دی ہے. بالکل ایک مختصر سا فکرہ ایک دی دم دم سکھ ہے. ہائے ہائے ہائے، کون سمجھے حضرت کو؟ ایک ہے آنکھوں جا نفع دا مالک، ایک ہے نقصان دا مالک، ایک ہے پتر دیون والا، ایک دھیاں دیون والا، ایک موت دیون والا، ایک حیات دیون والا. میرا ہاتھ روچا، سب مانگنے والے دینے والا کون؟ اور اونچا اور اونچا. قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مرادی ترجمہ، او دنیا والو، تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، ایک اللہ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. فرمائے ایک دی دم دم سکھ ایک کو جو ڈو کر جاتا او کافر مشرک ہے. پہلا عقیدہ توحید. حضور نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد اللہ نے ذمہ لگایا میرا محبوب بھاویں چہرے چو خون بڑھی، بھاویں نرم نازک پینے وچوں خون کھڑا وہدا ہوئی، بھاویں تیری جتی خون کو لت پت تھی ونجے، بھاویں محمدی جہتے تے کو مزمم آکھن، تیری عظمت کو میں جاندہ میرا سوڑا، لیکن انہوں میری ذات دا مسئلہ ہے، سب کچھ گوارا کری، میری توحید و تحرف نامہ دینی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو موضوع عرض کرنے کا ارادہ ہے، تیاری میں نے اس ہفتے بھی کی ہے پوری، کچھ حصے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر عظمتوں کے ساتھ ساتھ ایک عظمت یہ بھی ہے کہ میرا محبوب دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہے. یہ عظمت ہے حضور کی. اس پر میں دلائل قائم کروں گا اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی حضور کا امی ہونا، کسی سے نہ پڑھنا لکھنا سیکھنا محبوب کی بہت بڑی عظمت ہے کہ پڑھا کسی سے نہیں، لیکن قرآن ایسا لایا کہ کائنات عاجز آ گئی اس کے مقابلے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آئندہ جمعہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.